السلام علیکم۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ کا شیطان سے سوال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا نام کون نہیں جانتا؟ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر سکوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمت اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمت اللہ نے کہا میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب سے کچھ دیر کے لیے حضرت کی ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا اے جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال یہ کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرتا؟ حضرت جنید رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اس سے یہ پوچھ کہ حکم دینے والا کون تھا؟ جب حکم دینے والا خود کہہ رہا ہے فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔